الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی یہ جو تقریب ہے چہلم کے موقع پر عرس امام اہل سنت کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو امام اہل سنت کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ چند باتیں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے موجودہ حالات کے حوالے سے اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ وقت میں جس دور سے اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو دن بدن حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہزاروں فتنے ہیں، اور لوگوں کی جہالت کا یہ حال ہے کہ دنیا کا ہر معاملہ، نفع نقصان فائدہ، یہ تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کی بات کریں، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کریں، تو وہاں پر نہ جانے کیا کیا بول دیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ان جملوں کو بولنے کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دین برباد ہو جائے، ایمان ضائع ہو جائے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے نا، اللہ نے یہ جو زبان عطا فرمائی ہے، تو اس زبان کی اگر حفاظت کرو گے تو یہ زبان وہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر صحیح طور پر تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ چند لمحوں میں اگر آپ نے الف لام میم کہا تو یہ کہنے میں 5 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگا، لیکن ایمان سلامت ہے تو یقین جانیں یہ چند لمحوں میں آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ زبان اگر بگڑ جائے، معاذ اللہ، یہ زبان اگر بگڑ جائے، آزاد ہو جائے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں جس زبان سے حرف ادا ہونے پر نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے نا، تو یہی زبان اگر بگڑ جائے اور معاذ اللہ رب العالمین گستاخ رسول اور عاشق رسول کو ایک صف میں لا کر کھڑا کرنے کی بات کریں، یا معاذ اللہ
گستاخوں کی گستاخی کو جاننے کے بعد بھی اگر یہ کہیں کہ سنی، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یا معاذ اللہ یہ کہیں کہ جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور جو سنی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہنے والے ہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں اور پاگروں سے تشبیہ دینے والے ہیں، ان کو بھی مسلمان کہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود، تو اگر دونوں کو جو ملانے کی بات کرتا ہے اور دونوں کو ایک کہتا ہے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ دل میں عشق رسول سلامت ہے، اور الف لام میم کہا تو نیکیوں کا ذخیرہ یہ نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے، اور اگر عشق رسول نہ رہیں اور غدار اور گستاخ کو اگر کوئی ایک کہتا ہے تو یقین جانے اگرچہ آپ کا پورا شہر آپ کو مسلمان کہتا رہے، اگرچہ دنیا سے کسی بھی کونے میں جا کر آپ سند لے کر آؤ، لیکن یقین جانے گستاخ اور عاشق کو ایک کہنے والا نہ کبھی مسلمان تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ ایک دم صاف اور سیدھا حساب ہے، یہ ایک دم صاف اور سیدھا حساب ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم آج جس ذات کا عرس مبارک منانے کے لیے جمع ہوئے نا، تو اس ذات نے پوری زندگی ہم کو یہی سمجھانے کی کوشش کی۔ جس ذات کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے اس ذات نے پوری زندگی ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور ہم کو اس بات کا درس دیا کہ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی جڑے، کسی سے بھی ہمارا تعلق پیدا ہو تو وہ تعلق پیدا ہونے سے پہلے اس چیز کا خیال کیا جائے کہ جس سے محبت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے دل میں عشق رسول پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر عشق رسول پایا جاتا ہے تو یقین جانے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی صوبے سے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، یا دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو بھی عاشق رسول ہوگا اس سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو بھی عاشق رسول ہوگا اس سے تعلق، اس کی ہمدردی کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اور اگر کوئی غدار رسول ہو تو اگرچہ تمہارا باپ ہو، اگرچہ تمہارا بیٹا ہو، اگرچہ تمہارا خاندان اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، اگرچہ تمہارے شہر کا سیاسی لیڈر ہو، یقین جانے کوئی بھی دشمن رسول رہتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے تاج الشریعہ نے یہی ہم کو درس دیا کہ نبی سے جو ہو بےغانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت کا درس آپ کو دیا جاتا ہے، یا بار بار مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف اور اس پر قائم رہنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت نے کبھی مسلک اعلیٰ حضرت کا درس دیا، یا امام احمد رضا نے کبھی یہ کہا کہ میرے مسلک کے اوپر قائم رہنا؟ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اگر امام احمد رضا کی تحریروں کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا نے خود اپنے مسلک پر قائم رہنے کی تعلیم ہم غلاموں کو عطا فرمائی، ہم غلاموں کو عطا فرمائی۔ اور کس لیے عطا فرمائی؟ اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے، صحابہ کرام سے تعلق، اہل بیت سے تعلق، انبیاء کرام کی محبت، تسلف فی الدین یہ ہمارا برقرار رہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے اپنی تحریر
تحریر کے اندر کیا ہم کو یہ تعلیم نہیں عطا فرمائی؟ اور اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر پھیلا دو، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اگر اس کو پھیلا دیا جائے تحریر کی صورت میں تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے جس کو امام احمد رضا نے فرمایا کہ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، نہ جانے میرے بعد کون آئے، کیسی بات بتائیں، قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا، تو یہ پوری تحریر جو ہے وہ ہم کو کیا درس دیتی ہے کہ امام اہل سنت نے یہ بتایا کہ میری تحریر کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور یہ پوری تفصیل کو اگر مختصر میں موجودہ وقت میں کہا جاتا ہے تو اس تفصیل کو اگر مختصر کیا جائے تو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتا ہے، یقین جانے تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کرنا موجودہ وقت میں فتنوں سے، گمراہیت سے، بد مذہبی سے بچنے کا وہ عظیم ذریعہ، وہ عظیم سبب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلک رضا پر سختی سے قائم رہے گا تو ہو سکتا ہے وہ دنیا میں گمنام ہو جائے، ہو سکتا ہے شہر میں کوئی اس سے محبت کرنے والا نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جائے، لیکن جو امام احمد رضا کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگائے گا، ہر پریشانی کو برداشت کر کے بھی امام احمد رضا کی تعلیمات پر اگر عمل کرے گا تو یقین جانے وہ جب دنیا سے جائے گا تو ہو سکتا ہے اکیلا ہو گیا ہو، لیکن جائے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور امام احمد رضا نے صحابہ کرام کی محبت کا جام دیا، اہل بیت کی محبت کا جام دیا، اولیاء کرام کی غلامی کا درس دیا، علماء سے محبت کا درس دیا۔ تو امام احمد رضا کے درس کے اوپر قائم رہتے ہوئے ان سب سے جب محبت کریں گے تو اگرچہ اکیلے ہو جائیں، ایمان ایسے سلامت رہے گا کہ جانے والا یہی کہے گا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ اب آپ سمجھتے چلیے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے نا، وہ ہمارے بڑوں نے ہم کو عطا فرمایا۔ کس نے عطا فرمایا؟ ہمارے بڑوں نے عطا فرمایا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا راستہ۔ اور آج کے وقت میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اصلی مال میں اور نقلی مال میں اگر پہچان کرنی ہے نا، یعنی آج دیوبندی جماعت کو دیکھیں، ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ بھئی سنی ہے تو سب سے پہلے تو کہتے ہیں ہاں سنی ہے۔ غیر مقلد کو کہیں تو وہ بھی اہل سنت کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب اتنے سب اہل سنت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے، اور ہیں یہ کہ ان کے بڑوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بھی آدمی گھی خریدنے کے لیے جاتا تھا نا، تو دکان پہ جا کر صرف یہ کہتا تھا گھی دے دو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ گھی خریدنے کے لیے جائے تو گھی کو مانگا، دکان سے دے دیا گیا۔ لیکن یہ کہ بعد میں ایک زمانہ وہ آیا کہ اصلی گھی بھی ہو گیا، ڈالڈا بھی ہو گیا۔ اب گھی کا خریدنے والا جو ہوگا نا، تو اب جائے گا تو کیا کہے گا؟ پیور گھی چاہیے، ڈالڈا چاہیے۔ تو یہ آخر فرق
تو پہلے ملتا تھا، لیکن جب بعد میں گھی کے نام کے اوپر اور بہت سی پروڈکٹ پیدا ہو گئی نا تو پہچان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ وقت میں جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں ان فتنوں کے مقابلے میں تشخص کے لیے آپ کس ذات کا نام لیں گے؟ ماضی قریب کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیوبندیت کا رد اگر کیا ہے تو امام احمد رضا نے کیا، وہابیت کا رد کیا امام احمد رضا نے کیا، قادیانی کا رد کیا امام احمد رضا نے کیا، جھوٹے صوفیوں کا رد کیا امام احمد رضا نے کیا، شریعت کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا یہ امام احمد رضا نے کیا۔ یعنی موجودہ وقت میں آج جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں ان تمام فتنوں کا مقابلہ اگر کسی کے قلم نے کیا ہے تو وہ قلم کو امام احمد رضا کا قلم کہا جاتا ہے، اور وہ امام احمد رضا کا قلم وہ ہے کہ بخدا آج بھی اگر امام احمد رضا کے قلم کو ان فتنوں کے مقابلے میں اگر تحریر کی صورت میں اگر کوئی پڑھ لے گا تو پڑھنے کے بعد یہی کہے گا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ آج کے وقت میں دیوبندیت سے بچنا ہے، وہابیت سے بچنا ہے، غیر مقلد سے بچنا ہے، نیچری سے بچنا ہے، اہل قرآن سے بچنا ہے، قادیانی سے بچنا ہے، تصوف کے نام کے اوپر چار چار انگوٹھی پہننے والوں سے بچنا ہے، اور ہر فتنے سے اگر بچنا ہے تو ہر فتنے کا مقابلہ اگر کرنے والا کوئی قلم ہے تو یہ امام احمد رضا کا قلم ہے۔ تو جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا، یعنی حضور سید العلماء نے دیکھا، حضور احسن العلماء نے دیکھا، اور دوسرے اکابر بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تمام فتنوں کے مقابلے میں اگر کسی کی کتابیں نظر آتی ہے تو وہ امام احمد رضا کی کتابیں نظر آتی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے بتایا، تو یہ بتایا کہ واقعی میں جو سنی ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا کرتا ہے۔ کیوں کہ جب مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ جائے گا نا تو اب تم کو تفصیل کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا تعلق کہاں سے پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگے گا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امام احمد رضا کا غلام ہے، اور جو امام احمد رضا کا غلام ہوتا ہے وہ بزرگان دین کا غدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام احمد رضا کے غلام کا حال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے، ہاں مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ آج موجودہ وقت میں حالات اور ماحول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ گال میل، دیوبندی وہابی کے ساتھ گال میل کرنا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ امام احمد رضا نے ہم کو وہ تعلیم عطا فرمائی کہ جس تعلیم کی بنیاد پر ہمارا تعلق رشتہ یہ بزرگان دین سے جوائنٹ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیوبندی وہابی جماعت کا عقیدہ اور ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بند کمرے میں کچھ بولے میدان میں کچھ بولے، ایسا نہیں ہے۔ جو بند کمرے میں بولتے ہیں وہی میدان میں بولتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ یعنی دیوبندی وہابی جماعت یعنی جسے غیر مقلد کہا جاتا ہے، اور غیر مقلد جن کو کہا جاتا ہے اہل حدیث نام بھی لیا تو یہ انگریزوں سے بھیک مانگ کر لیا گیا نام ہے، ہاں
ورنہ ان کو وہابی کہا جاتا ہے، اصل وہابی یہی ہے، یعنی جس کو آج غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ اب وہابی لفظ اتنا بدنام ہو گیا نا کہ نبی سے مدد مانگیں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے، غوث اعظم سے مدد مانگیں گے ہم مشرک ہو جائیں گے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب وہابیوں کو ہندوستان میں جوتے پڑنے لگے نا، تو ایسے وقت میں یہ قوم اگر کسی کی مدد کے لیے گئی تھی تو وہ انگریزوں کے پاس گئی تھی۔ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو انگریزوں کے پاس، اور پروف کے ساتھ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے پاس جا کر یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے غلام ہیں، تم کو راضی کرنے کے لیے تو یہ وہابیت کو پیدا کیا، تمہارے غلام ہیں، اور انہی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا۔ دیوبندیت وہابیت کو کس نے پیدا کیا؟ ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کر گئے کہ پیسوں کے چکر میں وہابیت کو جنم تو دے دیا، لیکن وہابی اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ جس شہر میں جاتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو ایک قانون بناؤ، یعنی ان کی حکومت کی ایک قانون بناؤ کہ جس کی بنیاد پر آج کے بعد ہم کو وہابی نہ کہا جائے، اہل حدیث کہا جائے۔ تو وہ تمہارے جیسے پاگل ہوتے ہیں جو انگریزوں کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، اور ایک عاشق رسول ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تمہارا تعلق کہاں سے جڑا اور ہم غلاموں کا تعلق کہاں سے جڑا ہے؟ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا ایک عقیدہ کیا ہے، ان کا بڑا اسماعیل دہلوی، جس نے تقویت الایمان کے اندر معاذ اللہ رب العالمین یہ لکھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ کیا لکھا؟ اگر کوئی غیر مقلد کہے، میں تو رات میں جانے والا ہوں، لیکن غیر مقلد کہیں تو عبادت دکھانے کی ذمہ داری میری، عبادت دکھانے کی ذمہ داری میری، کہ آ کر میں دکھا سکتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد تمہارے شہر میں کھڑے رہ کر، تمہارے محلے میں آ کر، تمہارے بچوں کو جمع کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرنے والا ہو، یا ایسے گستاخ اور غدار کو اپنا پیشوا مانتا ہو، تو کیا اس کے پیچھے جا کر تمہاری نسل جنت میں داخل ہو سکتی ہے؟ ارے بولیے، سمجھ میں آتا ہے تو ہی آ کہنا، اصل مقصد سمجھانا ہے، سمجھ میں آتا ہے تو ہی آ کہنا۔ یعنی آپ کی نسلیں اگر ان کے پیچھے چلے تو کیا جنت میں داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنے والا گستاخیاں کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، کیا کہتا ہے؟ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور جنت میں کون جائے گا اس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میزان، ایک پیمانہ عطا فرمایا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ وہ پیمانہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس کے اوپر پرکھا جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ دیوبندی یہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں، جماعت اسلامی والا کہتا ہے ہم صحیح ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو آخر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ دیا۔ اب ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں، یعنی جو عقیدہ میں نے دیا، جو عقیدہ صحابہ نے دیا، وہ راہ جنت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، جنتی گروہ وہ ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو کیا عقیدہ عطا فرمایا؟ ان اللہ
کس چیز کو حرام کر دیا؟ کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اب جب ہمارے آقا نے یہ فرما دیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ انبیاء کی جماعت کے حوالے سے ہمارے آقا نے یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ نبی زمین پر ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، زمین میں آرام فرما ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ خلیفہ اول حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ کے ذریعے اور قیامت تک آنے والے ہم غلاموں کو کون سا عقیدہ عطا فرمایا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال مبارک کا وقت قریب آتا ہے، تو جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، غور سے سنیے، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اور مکاری کرنے کے لیے غیر مقلد کہتا ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے ہیں، دیوبندی کہتا ہے کہ ہمارے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اگر کسی کے ہیں تو وہ ہم سنیوں کے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نام استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ارے عقیدہ اہل سنت و جماعت تو وہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے کہ 1400 سال کے بزرگوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر جگہ پر اگر کوئی چمک نظر آئے گی تو وہ اہل سنت و جماعت ہی کی چمک نظر آئے گی، اہل سنت و جماعت ہی کی چمک نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو حدیث پاک اور پھر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی کہ جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو، میرے جسم کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر رکھنا، اور رکھنے کے بعد اجازت مانگنا۔ کیا مانگنا ہے؟ ارے بولیے، اجازت مانگنا۔ اب یہ جو اجازت مانگی جاتی ہے تو زندہ سے مانگی جاتی ہے یا مردے سے مانگی جاتی ہے؟ زندہ سے۔ اجازت مانگی جاتی ہے تو زندہ سے مانگی جاتی ہے نا۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ابا دہی لے کر بازار سے آتا ہوں، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نا۔ اب صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ میرے جنازے کو حجرہ مبارکہ کے باہر رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اجازت مانگنا۔ اب صدیق اکبر کی اس وصیت پر جب عمل ہو رہا ہے تو اگر ایسا کرنا ناجائز و حرام ہوتا، اگر ایسا کرنا بدعت ہوتا تو یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ۔ ارے بولیے، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن میں سے ہر ایک نجوم ہدایت ہے، اور نجوم ہدایت کے سردار سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت کے اوپر جب عمل کیا گیا تو حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے، محبوب کو محبوب کے پہلو میں لائے۔ سبحان اللہ۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، مزار مبارک سے آواز آتی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا، صدیق اکبر نے جو عقیدہ دیا، تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی وصیت پر عمل کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو جو عقیدہ دیا، اس عقیدے کی حفاظت کرنے والے کو موجودہ وقت میں امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اور اس عقیدے پر اگر کوئی حملہ کرنے والی جماعت ہے تو اسے دیوبندی کہا جاتا ہے، اسے وہابی جماعت کہا جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مسلک صدیق اکبر کے اوپر جب حملہ ہوا، صحابہ کرام کے عقائد و نظریات پر جب حملہ ہوا تو اس حملے کے جواب میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ بریلی سے امام احمد رضا کھڑا ہوتا ہے، اور امام احمد رضا نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا سمجھ میں آیا؟